اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صدق اللہ العظیم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے دیکھا تو اس کے فائدے کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا تو اسی پر ضرر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ وکذالک نصرف الآیات، یوں نہج بدل بدل کر ہم واضح کرتے ہیں باتیں۔ ولیقولوا درست، اور تاکہ کہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ واضح کریں ہم اس کو لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پیروی کریں آپ اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لیں آپ مشرکین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ شرک کرتے وہ۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہیں آپ ان پر تعینات کیے ہوئے۔ بڑی دور سے توحید کا مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی دلیلیں، ایسی ایسی دلیلیں بیان ہوئیں کہ جو انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے سامنے دلائل رکھ دیے گئے، تو ان بصیرت افروز دلیلوں میں جو غور کرے گا اور ایک معبود کا قائل ہوگا اس کا بھلا ہوگا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، شرک میں مبتلا رہے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ نبی کا کام کسی کو قائل کرنا نہیں ہے، بس سمجھانا ہے۔ تو فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بالیقین واضح دلیلیں آ چکی۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے آنکھ کھولی اس نے اپنے نفع کے لیے دیکھا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور کہہ دو کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نہج بدل بدل کر توحید کے دلائل اللہ نے بیان کیے، پھر بھی ضدی اور جو بد فہم ہے، کج فہم ہے، پست ذہن ہے، وہ یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، کسی سے پڑھے نہیں، نہ آپ نے سابقہ کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ آپ ان کو پڑھ کر دیکھ کر ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو لا محالہ آپ کو کوئی پڑھایا جاتا ہوگا، آپ کسی سے پڑھتے ہوں گے۔ اس وقت مشرکین ایک اجمی لوہار تھا، اس کا نام لیتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ان کو سکھاتا ہے، وہ ان کو پڑھاتا ہے، اور یہ آ کر پھر ہمارے سامنے اس کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 میں بھی اللہ نے بیان کی ہے، اور وہاں مشرکین کی اس بات کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔
فرمایا کہ ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی آدمی سکھلاتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ بیوقوف ہو، عقل کے اندھو، جس شخص کی طرف تم سکھلانے کی نسبت کرتے ہو وہ اجمی ہے، اس کو جو ہے عام عربی بھی ٹھیک طریقے سے بولنا نہیں آتی، اور قرآن تو فصیح عربی میں نازل ہو رہا ہے، قرآن جس عربی میں نازل ہوا ہے اس کا مقابلہ تو تم بھی نہیں کر سکتے، تو جس کو خود عربی ٹھیک سے نہیں آتی وہ اتنا فصیح کلام کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور یہ قرآن تو ایسا ہے جس کے بارے میں بار بار تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن کی طرح کی ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ بنا کے، مگر جن و انس مل کر بھی اس کی مانند، قرآن کی مانند ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی پیش نہیں کر سکتے، لہٰذا اس شخص کی جو محمل باتیں ہیں وہ تو ہوا ہو گئیں۔ سمجھدار اور انصاف پسند لوگوں کے لیے قرآن کے بیان سے حق واضح ہو گیا کہ توحید ہی برحق ہے اور معبود ایک ہی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم یوں نہج بدل بدل کر باتیں بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کریں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امتیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس وحی کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحی توحید پر قائم ہے، تو اس لیے مومنین بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ آپ لوگ توحید پر استوار ہو جائیں، مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وحی آئی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے روگردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت اس بات کی مقتضی نہیں ہے کہ سب لوگوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے توحید کا قائل بنا دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے تو زمین پر ایک بھی مشرک نہیں ہوتا، ساری کی ساری کائنات موحد ہوتی، توحید پرست ہوتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں دیگر مخلوقات میں کوئی مشرک نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی مشرک نہیں ہے، اس کے علاوہ جو دیگر زمینی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چوپائے ہیں، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک اللہ کو مانے تاکہ آخرت میں جنت کا حقدار بنے۔ اسی کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء نہ لوگوں کے نگہبان ہیں اور نہ ٹھیکیدار ہیں، یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ نگہبان حفاظت کرتا ہے، جیسے چرواہا یہ ریوڑ کا نگہبان ہوتا ہے تو یہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو انبیاء نگہبان بھی نہیں ہیں اور ٹھیکیدار بھی نہیں ہے، داروغہ بھی نہیں ہے۔ یعنی داروغہ جو ہوتا ہے، یعنی پولیس کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے، وہ ڈنڈے کے ذریعے سے ڈنڈا بجا کر منواتا ہے، تو نبی جو ہے وہ داروغہ بھی نہیں ہے، یعنی ٹھیکیدار بھی نہیں ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائے اور خوشخبری دے، بشیر اور نذیر ہونا، یہ صرف نبی ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کو اختیار ہوتا ہے کہ مانے نہ مانے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مشرکین شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگہبان مقرر نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر تعینات کیے گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔